Today we will discuss about the effect of memory bandwidth, the objective that we want to achieve, that we have the basic knowledge of, the effect of a memory bandwidth on the performance of the system. अब जब हम प्रीवियसली अभी हमने डिस्कस किया था, दो चीज़ें हमने डिस्कस की थी कि लेटेंसी और बैंडविड्थ आपके पास, अगर आपकी स्टार्ट के एग्जांपल के अंदर देखें तो हमने कहा था कि आपके जो हाइड्रेंट मिल रहा है वो आपके पास अगर ऑन करने के 2 सेकंड्स के बाद मिल रहा है तो इट मीन्स कि 2 सेकंड्स की वो क्या है, लेटेंसी है, ठीक है। और वो जो 5 गैलन्स पर सेकंड की हमने बात की थी तो वो क्या था कि एक सेकंड में या एक साइकिल में आपके पास जितनी अमाउंट मिल रही है वो क्या थी, 5 गैलन्स थी, तो वो क्या थी, बैंडविड्थ थी, ठीक है। अब अगर आप ज़्यादा चाहते हैं तो 5 को 10 कर दें तो इट मीन्स कि आपको ज़्यादा रेट के ऊपर आपको वो चीज़ अवेलेबल हो रही होती है, ठीक है। अब यहाँ पे जब हमने सिस्टम्स के अंदर की बात की थी तो वो जो प्रीवियस एग्जांपल थी उसके अंदर हमारे पास वो जो 100 का आपके पास क्या था, एक वेट था या लेटेंसी थी कि इतने साइकिल्स के बाद बेसिकली अगर 1 नैनो सेकेंड जो है वो CPU का है तो और CPU को मेमोरी एक्सेस करने के लिए 100 नैनो सेकेंड्स वेट करना पड़ रहा है तो इट मीन्स कि वो आपके पास क्या थी, लेटेंसी थी, ठीक है। वहाँ पे हमने देखा था कि आपके पास क्या था कि वह एक वर्ड जो है वो एट अ टाइम, यानी जिस वक्त वो आफ्टर ईच 100 सेकेंड्स जब वो रीड करता था तो वो क्या करता था, 1 के वर्ड जो है वो आपके पास वो रिट्रीव कर सकता था, ठीक है। अब यहाँ पे जब हम आते हैं तो उस सूरत में अगर हम इट मीन्स कि वो जो एट अ टाइम जो रीड करने की कैपेसिटी थी वो उसकी क्या कहलाएगी, बैंडविड्थ कहलाएगी, ठीक है। अब हम लेटेंसी को तो वहीं पे रखते हैं। अब हम देखते हैं कि अगर वो जो रिट्रीव का एक ही साइकिल के अंदर कितना डाटा रीड या राइट कर रहा है, अगर हम इस साइज़ को चेंज कर लें, वो जो ब्लॉक साइज़ है अगर हम उसको चेंज कर लें तो उसका इम्पैक्ट आपके पास क्या पड़ेगा, ठीक है। हमारे पास क्या है कि जब हम मेमोरी बैंडविड्थ की बात कर रहे होते हैं तो ये किस तरीके से डिटरमाइन कर रही होती है, बाय द बैंडविड्थ ऑफ द मेमोरी बस एज वेल एज द मेमोरी यूनिट्स, ठीक है। कि आपके पास जो मेमोरी बस है उसके ऊपर और जो मेमोरी यूनिट्स आपके पास हुआ करते हैं उनके साथ बेसिकली लिंक्ड आपके पास हुआ करती होती है बैंडविड्थ आपके पास, ठीक है। अब यहाँ पे जब हम मेमोरी बैंडविड्थ को इंक्रीज़ कर रहे होते हैं तो बस के अलावा हम क्या कर सकते हैं कि साइज़ ऑफ मेमोरी ब्लॉक्स जो हैं उनको भी अगर हम इंक्रीज़ कर दें तो बैंडविड्थ आपके पास क्या हो जाती है, इम्प्रूव हो जाती है, ठीक है। जो इम्पैक्ट आपके पास पड़ रहा होता है वो जो मेमोरी बैंडविड्थ को की डिमांड कर रहा है वो आपके पास डिपेंडेंट भी हुआ करता है कि जैसे GPU या CPU है जो फास्टर हैं, और अगर वो जो आपका फ्रेश डाटा है उसके ऊपर प्रोसेस करने के बाद जो उनकी डिमांड है फर्दर डाटा की वो आपके पास ज़्यादा आपके पास आ रही है, इट मीन्स कि ज़्यादा डाटा डिमांड कर रहे हैं, इन दैट केस आपको जो मेमोरी बैंडविड्थ है बुनियादी तौर के ऊपर उसको इंक्रीज़ करने की ज़रूरत पड़ जाती है। अब जब हम इस बैंडविड्थ को इंक्रीज़ करने की बात कर रहे होते हैं तो उस सूरत में हम डिफरेंट टेक्निक्स जो है वो इस्तेमाल कर रहे होते हैं। प्रीवियसली जो आपने कोर्सेज पढ़े हैं जैसे आर्किटेक्चर का हुआ या ऑपरेटिंग सिस्टम का हुआ तो उसके अंदर आपने देखा होगा कि आपकी जो मेमोरी चैनल्स हैं अगर आप उनको इंक्रीज़ कर दें तो उस सूरत में भी आपकी जो मेमोरी बैंडविड्थ है उसका कर रहे होते हैं। आपकी जो हाई स्पीड मेमोरी टेक्नोलॉजीज़ हैं वो यूज़ कर रहे हों या मेमोरी इंटरलीविंग की टेक्निक्स आप यूज़ कर रहे हों या कैशे यूज़ करते हुए बुनियादी तौर के ऊपर ये जो एक्सेस रेट है कि डाटा ज़्यादा से ज़्यादा जब GPU को एक्सेस हो रहा हो तो वो अब यहाँ पे वो याद रखिएगा एक्सेस टाइम को नहीं हम कर रहे, हम बेसिकली जो साइज़ ऑफ ब्लॉक है जो डाटा एट अ टाइम जो है वो GPU या CPU के ऊपर पहुँच रहा है, हम बेसिकली उसको डिस्कस कर रहे हैं। अब यहाँ पे सपोज़ कर लें कि प्रीवियसली जो हमने डिस्कस किया था कि आपके पास जो सेटअप था वो वही का वही रहा, लेकिन सिंपल हमने क्या किया कि जो ब्लॉक साइज़ था वो 4 वर्ड्स है इंस्टेड ऑफ 1 वर्ड है, ठीक है। यानी बाकी हम उसकी अगर डॉट प्रोडक्ट कंप्यूटेशंस की रिपीट करते हैं तो उस सूरत में हमारे पास क्या आ जाएगा, एज्यूम
that the vectors are laid out linearly in memory. ٹھیک ہے، یعنی وہ آپ کے پاس لینئرلی پڑے ہوئے ہیں. اور یہ ایزمپشن کس لیے؟ کیونکہ جب ہم ڈیٹا ریٹریو کریں گے تو یہ یاد رکھیے گا کہ ہم کیا کریں گے، جو کنزیکٹیو پڑے ہوئے بلاکس ہیں انہیں کو ریڈ کر رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، اب جب کنزیکٹیو کو اٹھا رہے ہوں گے تو آگے ہم اس کا امپیکٹ دیکھیں گے کہ وہ آپ کے پاس جو ہے ایک جو امپیکٹ جنریٹ کر رہا ہوتا ہے وہ آپ کے پاس اسپیشل لوکیلٹی آف ریفرنس کا آپ کے پاس جنریٹ کر رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اور اس کے اندر جو ایزمپشن ہوا کرتی ہے اس کو ہم آگے چل کے دیکھتے ہیں. ٹھیک ہے، اب ہمارے پاس ہم نے یہ زوم کیا ہے کہ وہ لینئرلی پڑے ہوئے ہیں اور 8 فلاپس جو ہے فلوٹنگ پوائنٹ آپریشنز جو ہیں کین بی پرفارمڈ ان 200 سائیکلس. ٹھیک ہے، 200 سائیکلز کیوں کیے؟ کیونکہ وہ 2 فیچس ہیں، یعنی 2 دفعہ اس نے کیا کیا، ایکسیس کیا ہے. ٹھیک ہے، 4 ملٹیپلائی ایڈس ہیں آپ کے پاس. دس از بیکاز سنگل میموری ایکسیس فیچز 4 کنزیکٹیو ورڈس. تو چونکہ آپ کے پاس کیا ہوا ہے، ایک فیچ کے اندر پہلے کیا تھا، ایک آپ کے پاس آ رہا تھا، پھر دوسرا تو وہ 2 کے بن رہا تھا. یہاں پہ آپ کے پاس کیا ہے، وہ چونکہ 4 آپ کے پاس ایک میں اس نے ریٹریو کی ہیں اور 4 دوسرے میں آپ کے پاس آ گئے، تو وہ کیا ہوا، 8 جو ہے وہ آپ کے پاس بن گیا. ٹھیک ہے، اب 2 ایکسیسز کین فیچ 4 ایلیمنٹس آف ایچ آف دا ویکٹرس، جو 2 ویکٹرز جن کو ہم ملٹیپلائی ایڈ کر رہے ہیں. دس کارسپونڈس ٹو اے فلاپ ایوری 25 نینو سیکنڈس، یعنی ہر 25 نینو سیکنڈس کے بعد آپ بیسیکلی ایک فلوٹنگ پوائنٹ آپریشن جو ہے وہ اچیو کر رہے ہیں فار اے پیک اسپیڈ آف 40 میگا فلاپس آپ کے پاس آ رہی ہے. ٹھیک ہے، تو یہ بنیادی طور پہ اب ہم نے سمپل کیا کیا، باقی کچھ بھی نہیں کیا، صرف بینڈ وڈتھ سائز کو جو ہے وہ یعنی جو بلاک سائز تھا اس کو ایڈ کیا، تو ہمارے پاس جو اسپیڈ پیک اسپیڈ جو ہم نے گین کیا وہ کیا ہے، 40 میگا فلاپس کی ہم نے ریسیو کی ہے. اب یہ جو ایفیکٹ تھا، ٹھیک ہے، کہ ان کے جب آپ نے جو بلاک سائز کے ساتھ بیسیکلی ہم نے پرفارمنس تو گین کی ہے، لیکن یہ اس کا امپیکٹ لیٹنسی کے اوپر نہیں تھا، وہ ویسے کا ویسے 100 نینو سیکنڈز ہے. تو اس کو کہیں پہ بھی ایک دوسرے کے ساتھ مکس نہیں کرنا کہ بلاک سائز کو یا بینڈ وڈتھ کو انکریز کرتے ہوئے کہیں پہ لیٹنسی ریڈیوس ہو گئی ہے. لیٹنسی اور بینڈ وڈتھ دونوں بنیادی طور کے اوپر 2 علیحدہ چیزیں ہیں، لنکڈ ہو سکتی ہے لیکن ہیں بیسیکلی. ایک کیا ہے، وہ ایکسیس ٹائم کو ریڈیوس کر رہا ہے، دوسرا آپ کے پاس ریٹ کو جو ہے وہ ڈپکٹ کروا رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اب ہمارے پاس دیکھتے ہیں کہ جو سینیریو ہے ہیئر کین بی ویوڈ ایز اے وائڈ ڈیٹا بیس. 4 words are 128 bits connected to multiple memory banks. اب یہاں پہ جو ایشو آپ کے پاس آ رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، کہ وہ آپ کے پاس جب آپ اتنا بڑا ڈیٹا بس جو ہے وہ جنریٹ کر رہے ہوتے ہیں تو اس صورت میں کیا ہوا کہ یہ بسز جو ہے وہ ڈیزائن کرنا وہ تھوڑا سا آپ کے پاس ایک ایکسپینسو ٹاسک ہوا کرتا ہے. تو جس کی وجہ سے نارملی وہ دوسرے میکنزم کے ساتھ ہی پرفارمنس کو بہتر کیا جاتا ہے. یہ بسز کو زیادہ بڑا بنانا سم ٹائمز ٹیکنیکلی پاسبل بھی نہیں رہتا، وہ اتنا کمپلیکس بنا دیتا ہے کہ بجائے فائدہ دینے کے کہیں پہ وہ اس کے نیگیٹو امپیکٹس ہیں وہ زیادہ ہونا شروع ہو جاتے ہیں. جب آپ کی جب ہم کنزیکٹیو ورڈز کو بھیج رہے ہوتے ہیں میموری بس کے اوپر تو ہمارے پاس کیا ہو جاتا ہے کہ جو سبسیکوینٹ بس سائیکلز ہیں آفٹر دا فرسٹ ورڈ اس کے اوپر ہم جو ہے وہ کنزیکٹیو ورڈز جو ہے وہ بھیجنا شروع کر دیتے ہیں. تو اس وے کے ساتھ بھی ہم کیا کر رہے ہوتے ہیں، اپنی اس پرفارمنس کو کیا کر رہے ہوتے ہیں جو ہے وہ بہتر کر رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، جو یہ چیزیں جو ہیں وہ ہم نے گین کرتے ہیں. ٹھیک ہے، اب وہاں پہ جو ایگزامپل ہم نے دیکھی ہے تو اس کے اندر ہمارے پاس کیا ہے کہ جب ہم نے ایک ورڈ سے 4 ورڈز تک گئے ہیں، ٹھیک ہے نا، یعنی 1 سے 4 تک جاتے ہوئے آپ کے پاس کیا ہوا کہ جو اس کا امپیکٹ آپ کے پاس کیا آ جائے گا. ٹھیک ہے نا، وہ ابھی ہم نے دیکھا. ٹھیک ہے، اب لیکن اس کے اندر جو ہم نے ایک چیز ایزیوم کی وہ ایزمپشن ہمارے پاس کیا تھی کہ لینئرلی پڑا ہوا ہے.
ہم نے وہاں پہ کہا تھا کہ ڈیٹا وہ لینئرلی آپ کے پاس وہ ریز پڑی ہوئی ہیں. وہ ان ویکٹرز کے لینئرلی پڑھنے کے ساتھ ہماری ایزمپشن کیا تھی, وہ یہ تھی کہ کنزیکٹیو ڈیٹا ورڈز ان دا میموری جو ہے were used by successive instructions. ٹھیک ہے کہ جو آپ کے پاس جو انسٹرکشنز ہیں اس کے ساتھ جو پروسیس آپ کے پاس آ رہا ہوگا تو وہ کنزیکٹیو ورڈز جو ہیں وہی آپ کے پاس, یعنی جو سکسیسیو انسٹرکشنز جو بھی آ رہی ہیں تو اس ڈیٹا کے ساتھ وہ لنکڈ ہوگی. یہ آپ کے پاس کیا کہلاتا ہے, اسپیشل لوکیلٹی آف ریفرنس آپ کے پاس آ جاتا ہے. ٹھیک ہے, اب یہاں پہ چونکہ ہم نے یہ پریویسلی بھی ہم نے ڈسکس کیا تھا, اور یہ فینامنا کیا ہوا کرتا ہے آپ کے جو ڈیٹا آئٹمز دیٹ آر لوکیٹڈ کلوز ٹو ایچ ادر ان میموری آر ایکسیس ٹوگیدر اینڈ دس کین بی لوڈیڈ ان ٹو کیشے اور لوکل میموری ایز اے بلاک. ٹھیک ہے, اب بنیادی طور پہ ہماری ایزمپشن یہی ہے کہ انہوں نے ہی اس کے اوپر انسٹرکشن نے یہی ڈیٹا ریکوائرڈ ہوگا جو کنزیکٹیو بلاکس میں پڑا ہوا ہے. اب چونکہ یہ کنزیکٹیو پڑا ہوا ہے تو وہ ریٹریو ہوگا اس بلاک سائز کے حساب سے اور میموری کے اندر لوڈ ہوگا. اب اگر یہ ڈیٹا نہ ہوا, ٹھیک ہے, اگر سارے کے سارے یہی ڈیٹا ہے تو اس ایزمپشن کے تحت پھر ہمارے پاس کیا ہوگا کہ یہ ریڈیوس کر دیتا ہے جو کیشے مسز آپ کے پاس ہوتی ہیں. کیشے ہٹ اور کیشے مس کا جو کنسیپٹ تھا کہ اگر آپ کی, چونکہ اس نے تو کنزیکٹیولی وہ اگلے ورڈ کو کیا, اگلا بلاک ریڈ کر کے لے کے آیا, جب بلاک کیشے کے اندر آیا اور اگر جمپ لگا ہوا ہے اٹ مینس کہ اگر وہ کنزیکٹیو بلاک کے اندر وہ ڈیٹا نہیں تھا بلکہ ڈیٹا کہیں اور تھا تو پھر آپ کے پاس کیا آ جائے گی, کیشے مس آ جائے گی. تو ہماری ایزمپشن یہی ہے کہ وہ کنزیکٹیو میں اندر پڑا ہوا ہے, اٹ مینس کہ کیشے ہٹ جو ہے وہ ہم زیادہ ریشو جو ہے وہ ہم زیادہ اچیو کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, تو اس کی وجہ سے ہمارے پاس کیا آ جاتا ہے کہ جب ہماری یہ اس ایزمپشن کے ساتھ جب ہم نے ڈیٹا کو اسٹور کیا ہوتا ہے تو اس صورت میں جو نمبر آف کیشے مس ہیں وہ ہم ریڈیوس کر دے ہوتے ہیں, اور ریموٹ میموری ایکسیس جو ہے بیسیکلی ڈسٹریبیوٹر سسٹم کے اندر اس کو بھی ہم جو ہے وہ کافی حد تک ریڈیوس کرتے ہیں, جس کی وجہ سے آپ کی سسٹم کی پرفارمنس جو ہے وہ بہتر آپ کے پاس ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے, اب جب ہم ڈیٹا لے آؤٹ جو ہے سینٹرک ویو کے حساب سے دیکھیں تو کمپیوٹیشنز مسٹ بی ریکارڈیڈ ٹو انہینس اسپیشل لوکیلٹی آف ریفرنس. ٹھیک ہے, کہ آپ کے پاس جو ہے وہ اس کو اس طریقے سے ارینج کر لیں کہ آپ کی جو پرفارمنس ہے وہ آپ کی بہتر ہو جائے, کیونکہ آپ نے جو ڈیٹا فیچ کیا ہے اس میں ہٹ ریشو زیادہ ہو, کیشے ہٹ کیشے مس جو ہے وہ کافی حد تک ہم مینیمائز کرنے کے قابل ہو جائیں.